محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو ایک نئی سیریز پڑھانے لگے ہیں جس میں ہم آپ کو ہندوستان کی تاریخ پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کو ہندوستان کی قدیم تاریخ پڑھائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری دنیا کا ایک نقشہ ہے جس میں تاریخ اور اس میں موجود دلچسپ کہانیاں موجود ہیں۔ اس دنیا میں ایک خطہ علاقہ ایشیا ہے جس میں چین اور ہندوستان کے پاس تقریباً 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور اسی خطے میں ایران بھی واقع ہے جس کی پرشین امپائر کی اپنی ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ تو ایشیا تاریخ کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ تاریخ اور اس کی کہانیاں اپنے انداز میں سنا سکیں۔ ایشیا کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا بھی ایسا ہی ایک علاقہ ہے، ایریا ہے، جس میں آج مختلف ممالک آباد ہیں۔ اور یہ ہے برصغیر جس کو ہندوستان یعنی انڈیا بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا، اور آج یہاں پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، میانمار، سری لنکا وغیرہ کے ملک آباد ہیں۔ اور آج ہم اسی خطے کی قدیم تاریخ کو پڑھیں گے۔ ہندوستان یعنی آج کا انڈیا اور پاکستان، اس کی تاریخ سیکنڈ ملینیم بی سی ای سے شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2000 سال سے لے کر 1000 سال پہلے تک، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے میں جب 2000 سال تھے، پھر اس سے آگے 1000 سال، تو 1000 سالہ تاریخ ہے۔ ہم اس کو وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اور اسی وقت ہندو مذہب کے وید لکھے گئے تھے، وہ وید جن پر آج بھی ہندو قوم کے لوگ فخر کرتے ہیں، اور اس کی باتوں کو مذہبی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جب آریہ قوم ہندوستان آئی تھی، تبھی سے ہندوستان کی ریکارڈڈ ہسٹری کے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ آج بھی اس کے انکشافات موجود ہیں، اور آج بھی قدیم عمارتیں اور ان کے آثار موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر کلاسیکل سویلائزیشن کو ہم موریہ اور گپتا سلطنتوں میں اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور جب سکندر ہندوستان آیا تھا، یعنی کہ جو کہ سکندر کے ہندوستان پر حملے کے بعد وجود میں آئی تھیں موریہ اور گپتا سلطنتیں، تو اس دور میں چندر گپت موریہ اور پھر اس کے بعد اشوکا بہت مشہور ہیں، اور یہ سب بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ کلاسیکل تہذیبیں اور معاشرے یعنی کلاسیکل سوسائٹیز ویدوں کو فالو کرتی تھیں۔ وید کتابی شکل میں زندگی کے اصول اور دیگر معاملات پر مختلف کتابیں ہیں، اور اس وقت کی زبان سنسکرت تھی، اور اسی زبان میں وید کی بھی مختلف کتابیں لکھی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہندو ذات پات کا نظام بھی اسی وقت شروع ہوا تھا، جس میں ہندو معاشرے کو مختلف قسم کے حصوں اور ذات پات میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اس عمل کو ورنا کہتے ہیں، اور ذات پات کی تقسیم کو جاتی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گپتا سلطنت کے بعد سے مختلف وقتوں میں یہاں پر مختلف جنگجو آتے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہندو کلچر آج تک قائم ہے، اور آج تک ذات پات کا نظام یعنی جاتی کا نظام بھی موجود ہے۔ آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ برہمن موجود ہیں، کھشتریا موجود ہیں، ویشیہ موجود ہیں، اور شودر موجود ہیں۔ اس طرح سے سوسائٹی کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ جو برہمنز ہیں ان کو ایک جسم میں دماغ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پریسٹ ہوتے تھے اور ٹیچرز ہوتے تھے، مطلب پجاری اور استاد، یہ برہمنز ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد کشتریاز ہوتے تھے، کشتریاز یہ واریئر اور جنگجو ہوتے تھے، جیسے کہ راجپوت وغیرہ۔ پھر ویشیاز ہوا کرتے تھے، ویشیاز یہ فارمر، ٹریڈرز اور مرچنٹس ہوا کرتے تھے، اور جو سب سے نچلا درجہ تھا ان کو شودر کہتے تھے۔ یہ لوگ غلام ہوا کرتے تھے یا مزدور وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری ہے جنہیں دلتس کہتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ کاسٹس، یہ سویپرز اور لیٹرین کلینرز وغیرہ ہوتے تھے۔
اور آج بھی ہیں۔ آج بھی انڈیا میں دلت کی بہت ہی بری حالت ہے۔ دلت مطلب کہ وہ جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو کہ ہندو مذہب سے باہر کی چیز ہے، اور بدقسمتی سے طور پر مسلمانوں اور دلتوں کو اکٹھے ہی ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اپنے سٹینڈرڈ میں، اپنی ہسٹری میں اور دنیا پر 1000 سال حکومت کرنے میں بہت ہی یعنی ہندو مت کی نسبت تو بہت آگے ہیں، اور ان کے وارڈ لارڈس کی نسبت بہت آگے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو بھی بہت سے علاقوں میں دلت کے برابر رکھا جاتا ہے۔ خیر، اسلام تو ذات پات کے نظام کے خلاف ہے، اور جو ہندو کلچر ہے وہ اپنی روایات کو لے کر آگے چلتا ہے۔ جیسے آج بھی جو یہاں کے ہندوستانی لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر آج بھی ذات پات کا نظام بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ سید، چوڑا میراسی ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ یہاں پہ ظاہر سی بات آپ کو ہنسی آئی ہوگی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو ہندو مینٹیلٹی ہے وہ آج بھی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی دوسرے علاقوں کے لوگوں نے برصغیر کی طرف رخ کیا تھا اور یہاں اپنی حکومتیں قائم کیں، مگر وہ یہاں کے ہندو کلچر کو ختم نہیں کر سکے، اور آج تک وہ کلچر سلامت ہے، اور ہمیں ہندو کا ذات پات کا نظام دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایون کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز اتنی رس بس چکی ہے، برادری ازم، ذات پات وغیرہ وغیرہ، کہ اس سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ جنوبی ایشیا یعنی کہ ساؤتھ ایشیا، جس کا نقشہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں، وہ یعنی کہ آج سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ اس ویڈیو کا پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اس وقت کے حالات و واقعات اچھے طریقے سے سمجھائے جا سکیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس وقت کا اچھے طریقے سے مطالعہ کروا سکیں۔ پرانا سب کانٹیننٹ آج والے سے بہت زیادہ مختلف تھا، اور ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کی آبادی آج کی آبادی کی نسبت نہ ہونے کے برابر تھی، مطلب کہ بہت تھوڑی تھی، اور بہت زیادہ حصہ جنگلات پر مشتمل تھا، سرسبز میدانوں پر مشتمل تھا، وادیوں پر مشتمل تھا، اور گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا، اور اس میں لوگ چھوٹے چھوٹے گروہ میں مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ پرانے برصغیر سب کانٹیننٹ میں گھنے جنگلوں میں مختلف قسم کے جنگلی جانور موجود تھے۔ اس کے علاوہ دیہات بھی موجود تھے، چند بڑے شہر پورے ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں موجود تھے، مطلب آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو پرانا برصغیر بہت زیادہ مختلف تھا، اس کے اندر گھنے جنگلات موجود تھے، وہاں کے بہت سارے علاقے سرسبز و شاداب تھے، جہاں پر لوگ گروہ بنا کر قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کو ایز اے کمیونٹی رہنا تھا، ورنہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار بن سکتے تھے، تو وہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور اکٹھے ہی شکار وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ پرانے برصغیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کو اکٹھا لینا ہوگا ایک ہی نقشے پر، اور اس سارے علاقے کو اکٹھا اسٹڈی کرنا پڑے گا، تو پرانا برصغیر اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ جیسے کہ پچھلے 100 سالوں میں دنیا کے نقشے بدل کر رہ گئے ہیں، اسی طرح برصغیر کا نقشہ بھی کئی بار بدلتا رہا ہے، بلکہ کئی بار بدلا ہے، تو یہ سب پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ ساؤتھ ایشیا میں کوئی 5 لاکھ سال سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ ہاف آف دا ملین ایئر سے رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد مختلف سویلائزیشنز وجود میں آئی تھیں۔ تو پہلے کے وقتوں کے انسان کو جہاں پر حالات زندگی گزارنے کے لیے بہتر نظر آتے، تو وہ وہاں جا کر رہ لیتا تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، تو آج کے برصغیر کے سب لوگ ہزاروں سال پہلے کہیں دوسری جگہ سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور برصغیر آ کر آباد ہوئے۔ ایک تہذیب ہوتی تھی، سویلائزیشن ہوتی تھی، جو کہ صوبہ بلوچستان میں ہوا کرتی تھی، جس کو ہم مہگھر کی تہذیب کہتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ بہت پیچیدہ اور کمپلیکس سوسائٹی ہوا کرتی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیکس فارمنگ سوسائٹی تھی، جو کہ افغانستان اور انڈس ویلی کے درمیان میں موجود تھی، اور دونوں کے درمیان تجارتی راستوں میں سے ایک رستہ تھی، اور وہاں کی آب و ہوا خشک تھی، ڈرائی تھی، اس لیے اس کو آثار قدیمہ یعنی اس لیے آج تک اس کے آثار قدیمہ کافی اچھی حالت میں موجود ہیں، اور اگر آپ بلوچستان جائیں تو آپ وہاں پر اس کو ضرور دیکھیں، جیسے کہ یہاں پر نقشے میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ یہاں ہر
یا آپ یہاں پر نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مہر کی تہذیب انڈس ویلی اور افغانستان کے درمیان میں موجود تھی، اور ہڑپا اور موہنجو دارو کی طرح آج پاکستان میں موجود ہے۔ 7ویں ملینیم سے چوتھے ملینیم کے دوران مہر نے بہت زیادہ ترقی کی، انہوں نے بہت اچھے سے اپنے کلچر کو ترقی دی اور اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کیا، اور وہ ترقی کرتے جا رہے تھے۔ ایک بہت پرانا علاقہ نوشہرو ہے جو کہ مہر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کے چند علاقے انڈس ویلی سویلائزیشن کے بہت ہی اثارے، یعنی کہ اس سے ملتے جلتے علاقے انڈس ویلی سویلائزیشن میں بھی ملتے ہیں، اور اس کے نچلے علاقے لوور سائڈ سے ہرپن جیسے آثار ملتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کے اپر ایریا کو دیکھیں تو وہ انڈس ویلی سویلائزیشن جیسا ہے، اور لوور کو دیکھیں تو پری ہرپن جیسا ہے۔ تو اس علاقے کی کوٹ دجی سے بہت زیادہ مشابت ہے، دونوں کافی ملتے ہیں۔ آپ کو اگر یہاں پر دکھایا جائے کہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہر ہے، اور اس کے ساتھ ہی نوشہرہ ہے، اور کوئٹہ سے نیچے ہے نوشہرو، کوئٹہ سے نیچے نوشہرو آتا ہے، اور نوشہرو سے دائیں جانب مہر آتا ہے۔ تو اگر یہ مہر اور نوشہرو اگر آپ ان کو اکٹھے دیکھیں تو یہ ایک پرانی سویلائزیشنز کے طور پر موجود تھے، اور آج بھی وہاں پر ہمیں بہت سارے آثار قدیمہ ملتے ہیں جس سے ہم ان کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹ دجی ایک پرانی تہذیب تھی جس کو انڈس ویلی میں شامل کیا گیا کیونکہ یہ دریائے سندھ کے قریب ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3300 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آج کے مطابق 5300 سال پرانی ہے، اور یہ علاقہ بھی آج کے پاکستان میں موجود ہے۔ آپ یہاں پر کوٹ دجی کا قلعہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہے اور لازمی طور پر دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ صبح سندھ جائیں تو یہاں پر ضرور جائیے گا، اس کی خوبصورتی آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گی۔ یہ ایک اچھی ٹورزم سائٹ ہے، اگر آپ یہاں پر جائیں اور ٹریول ویلاگز بنائیں تو یہ بہت ہی زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے۔ 3000 سال قبل مسیح یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پرانی تہذیبیں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ہڑپا جہاں کی عمارتیں مضبوط تھیں اور وہاں کے لوگ برتن بھی اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے، وہ کپڑا بنانا بھی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کی خواتین زیور بھی پہنتی تھیں۔ 2500 سال قبل مسیح تک یہ علاقے یعنی ہڑپا اور موہنجو داڑو موجود رہے، مگر بعد میں یہ ویران ہوتے چلے گئے کہ یہاں تک کہ مکمل ویران ہو گئے۔ اس طرح سے وہ پاکستان اور انڈیا کے پرانے پنجاب میں انڈیا اور پاکستان کے پرانے پنجاب میں، یعنی کہ جب پنجاب اکٹھا ہوتا تھا، مختلف علاقوں میں وہ لوگ پھیل گئے۔ ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہڑپا کی تہذیبیں فرسٹ ملینیم تک کے آس پاس پھیلتی رہی تھیں، اور وہ لوگ جو کہ کافی زیادہ ترقی یافتہ تھے وہ پھیل کے پاکستان کے پنجاب سندھ بلوچستان میں اور انڈیا کے پنجاب اور گجرات میں پھیل گئے، اور وہ ان علاقوں میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن برصغیر سب کانٹیننٹ پر کن علاقوں میں موجود تھی۔ آپ یہاں پر ویڈیو کو روک کر اچھے طریقے سے نقشے کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ انڈس ویلی سویلائزیشن ہڑپا اور موہنجو داڑو اکٹھا آپ کو دکھایا گیا، اس کے علاوہ اس میں مہر بھی دکھایا گیا، ہڑپا بھی دکھایا گیا ہے، موہنجو داڑو بھی دکھایا گیا اور لوتھل بھی دکھایا گیا ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے یعنی 2000 قبل مسیح کی بات کریں تو انڈس ویلی میں مضبوط سویلائزیشن موجود تھیں، اور پرانے جنوبی ایشیا کے آبادی میں شکاری تھے، کسان تھے، چرواہے تھے اور اشیاء جمع کرنے والے لوگ تھے۔ اگر ہم جنگلی جانوروں کی بات کریں تو ہاتھی، چیتا، ہرن، بیل جیسے اور جنگلی سانڈ وغیرہ جیسے جانور وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے ماحول تھے، انوائرمنٹ تھے، جیسے خشکی، نمی، پہاڑی علاقے، ساحلی علاقے، میدانی علاقے جہاں پر انسان آباد تھے۔ نمی والے علاقوں میں گھنے جنگلات موجود تھے جہاں پر انسان شکار کر سکتے تھے، مگر وہاں پر جنگلی جانور انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جیسے سانپ، بچھو، چیتا وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پر وہاں پر رہنے کے لیے لوگوں کو جنگلات صاف کرنا ہوتے تھے تاکہ وہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں، وہاں پر بستی بسا سکیں اور اکٹھے رہ سکیں تاکہ جنگلی حیات سے بچ سکیں۔ لوہے کے آلات یعنی کہ آئرن ٹولز سے پہلے تک انسان کو بہت سارے مسئلے مسائل تھے۔
اور وہ آسانی سے جانوروں کا شکار ہو جاتا تھا، بستی بسانا بہت مشکل تھا، مگر جیسے ہی 1200 قبل مسیح میں لوہے کو استعمال کرنا سیکھا گیا، تب سے شکار آسان ہوا اور بستی بسائی گئی اور اپنی حفاظت کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ اس سے ان کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی تھی اور ان کے شکار کرنے کا طریقہ اور دیگر ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ امپروو ہوئی تھی۔ پہلے انسانی آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی اور خطے میں جگہ جگہ گھنے جنگل موجود تھے، اور جو قدرتی خوبصورتی تھی وہ بہت ہی آسانی سے دیکھنے کو مل جاتی تھی۔ ان گھنے جنگلوں میں انسان کا گزر بسر بہت مشکل تھا اور بہت ہی کم لوگ ہی بڑھاپا دیکھ پاتے تھے۔ زیادہ تر کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے یا انہیں کوئی جانور کھا جاتا تھا، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے تھے جو کہ بڑھاپا دیکھتے تھے، اور دنیا کی آبادی بہت ہی زیادہ کم تھی۔ پہلے کوئی پرماننٹ کھیت نہیں ہوتے تھے۔ انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ترقی آئی ہے، اور پہلے ملینیم قبل مسیح میں کھیتی باڑی کو ترقی ملی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پانی ہوگا آبادی بھی وہیں پر آباد ہوگی۔ لوگ گروہ میں رہتے تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترقی کی۔ ایک ہی جگہ پر لمبے عرصے تک رہنے کو سیڈنٹری کلچر کہتے ہیں، جس نے مختلف گروہوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، جیسے کہ آثار قدیمہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے آپس میں اکٹھے رہنا شروع کیا، کمپلیکس سوسائٹیز بنائی، شہر آباد کیے، اور ایک سویلائزیشن کو انہوں نے جنم دیا، یعنی کہ انہوں نے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے مختلف کلچرز تھے، جب وہ شہر میں آ کے آباد ہوئے تو وہ ایک سویلائزیشن بنی، جیسے کہ ہرپا ہے، مہر گڑھ ہے، موہنجو داڑو ہے، آج ان کی باقیات موجود ہیں، اور جیسے راجستھان ہے اور مالوا کے لوگوں کی تہذیب موجود ہے جو کہ برتنوں کو کالا اور سرخ رنگ کرنا سیکھ چکے تھے، اور اس ٹیکنیک کو وہ لوگ سیکھ چکے تھے۔ مالوا کی طرح مہاراشٹرا جہاں آج ممبئی ہے، وہاں پر بھی ہم کو سویلائزیشن دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ وندھیاس اور دکن کے علاقوں میں بھی ہم کو مٹی کے برتن اور دیگر آلات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پرانے مندر ملتے ہیں، قلعے ملتے ہیں، غاریں ملتی ہیں، اور اس طرح سے قبل مسیح میں موجود پرانی تہذیبوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ سب آثار قدیمہ میں، یعنی کہ ان سائٹس پہ، ان علاقوں میں، ان جگہوں پر موجود ہے۔ پری ہرپن کلچر کو انڈس سویلائزیشن نے پورا کیا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن ایک یونیک طریقے سے ترقی کرتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط تہذیبوں نے وہاں پر اپنے یعنی کہ اپنے قدم گاڑ لیے تھے۔ اور پری ہرپن سویلائزیشن کے بعد انڈس ویلی سویلائزیشن آئی، اور وہاں پر مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، اور وہاں مذہب اور تجارت دونوں نے اکٹھے ترقی حاصل کی۔ اس طرح انڈیا کے پنجاب، ہریانہ اور پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں انڈس ویلی سویلائزیشن نے کافی ترقی حاصل کی تھی۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی۔ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام پر لائک کریں،